عزیز سامعات کرام، نیکیوں کو برباد کر دینے والا تیسرا بدترین عمل اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، اپنی چیخ و چلاہٹ نبی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا، اس بات کا تمہیں رتی برابر بھی خبر نہیں ہوگی۔ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام جو مبشر تھے جنت کے، جن کو جنت کی بشارت دی جا چکی تھی، یہ صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے کہا رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، نہ رسول اللہ کی بات پر اپنی بات کو ترجیح دی جا سکتی ہے، رسول اللہ کی حدیث پر اپنی مرضی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ جب آواز بلند کرنے کا اتنا بڑی سزا بتائی گئی تو رسول اللہ کے حکم کے سامنے اگر اپنی مرضی چلے گی کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ سامعات کرام، ایک طرف ہے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ اور دوسری طرف ہے ہماری مرضی۔ شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، بیوی کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، کسی پیر کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، کسی مرشد کی مرضی کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، ہمارے کسی رشتہ دار کی مرضی کے مطابق زندگی ہم گزار رہے ہیں، کسی امام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن امام الانبیاء کو ہم نے چھوڑ دیا۔ عزیز ساتھیوں، اس کا کتنا بڑا گناہ ہمیں ملنے والا ہے۔ نہ جانے زندگی میں ہم نظر ڈالیے کتنے ایسے مواقع ہیں جہاں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ پریکٹیکل مثالیں میں آپ کو دیتی چلوں کہ جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو ایسی بہت ساری رسمیں داخل ہو گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہے نہ کیا ہے۔ یہ ساچک کی رسمیں، یہ منجوں کی رسمیں، یہ جمعگیوں کی رسمیں، یہ ساری رسموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو بہنوں، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں جسے ہم نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساچک ہوئی، نہ امہات المومنین کی ہوئی، نہ صحابہ کرام کی ہوئی، نہ کسی کی جمعگیاں ہوئی ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو ہم نے کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے۔ بچہ پیدا ہوا تو اسلامی طریقے کے مطابق اس کا ویلکم نہیں کیا، پتہ نہیں ہماری مرضی سے ہم نے اس کا استقبال کیا، چلا کیا، چھٹی کیا، بسم اللہ کے لڈو بانٹے ہم نے، نام رکھائی کے لڈو بانٹے ہم نے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے کئی بچے لائے گئے، رسول اللہ نے بہت پیارے انداز میں اسلامی تہنیک کی۔ عزیز ساتھیوں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے وہاں بھی ہم نے اپنی مرضی چلا لی۔ انتقال ہوا، اسلامی تعلیمات کو پس و پیش رکھ دیا، زیارت کیا، چہلم کیا، برسی کیا، نہ جانے اور کون سی چیزیں ہم نے کر لی۔ انتقال ہوتے ہی قرآن لے کر بیٹھ گئے، کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے تو کوئی کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، نہ تجوید کا خیال، نہ آیتوں کا خیال، اور ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین نے یہ کام نہیں کیے، صحابہ کرام نے نہیں کیے، آپ کی پیاری بیٹیوں نے نہیں کیے، لیکن یہ مرضی سے ہم نے یہ سارے کام کیے۔ شادی تو ختم ہو گئی، انتقال کے گھر میں غم بھی ختم ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا، لیکن ہم نے کون سا گناہ کما لیا؟ اپنی نیکیوں کو ہم نے برباد کر دیا۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور تمہارے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جب یہ آیت معاشرے کے لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو معاشرہ یہ کہتا ہے اس بات سے منع تو نہیں کیا گیا، شادی میں خوشیاں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کی جا سکتی؟ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے برسی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ چہلم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یاد رکھیے عزیزوں، ہم اسلام سے بحث نہیں کر سکتے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کہا ہے ہم نے اگر اس کو کیا تو دین میں نیا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے اگر ہم نے اس کو کیا تو دین میں نیا کام کیا۔ ہمارے سارے کے سارے اعمال اللہ برباد کر دے گا۔ سامعات کرام، ہمیں ایک ایک لمحہ ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین بڑا ہی پاکیزہ ہے عزیزو، اتنا پاکیزہ ہے کہ یہاں پر اگر چلے گی تو رب کی مرضی چلے گی، یہاں پر چلے گی تو رسول اللہ کی مرضی چلے گی، نہ کسی صحابی کی مرضی چل سکتی ہے، نہ امہات المومنین کی مرضی چل سکتی ہے، نہ کسی صحابیہ کی مرضی چل سکتی ہے۔ کیوں؟
صحیح مسلم کا وہ واقعہ آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 شخص آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور یہ کہنے لگا ایک شخص کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی یعنی روزہ رہوں، میں مسلسل روزہ رہوں۔ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں راتوں میں نہیں سوؤں گا۔ رسول اللہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شادی بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو کوئی بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کہنے لگے کیا بات ہے کہ تم بہت دبلے نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مسلسل روزے رکھ رہا ہوں کئی مہینوں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلسل روزے رکھے گا اللہ اس کے ایک روزے کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، یہ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں وارننگز آئی ہے، جو اپنی مرضی سے کوئی عبادت بھی کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ صحابی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، روزہ رکھا، روزہ رکھنا عظیم عبادت ہے، لیکن اگر روزہ محمدی روزہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ عزیز سامعات کرام، ہمارا اور آپ کا کیا ہونے والا ہے؟ شادیوں کے طور طریقے بگاڑ دیے، میت کے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم نے بگاڑ دیا، نئے نئے دسترخوان بچھا لیے، برکت کے نئے نئے چیزیں ہم نے پیدا کر لی۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہونے والا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں حوض کوثر پر بیٹھیں گے، کچھ لوگ آئیں گے امت محمدیہ میں سے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پانی پینے کے لیے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ بلاؤ بلاؤ وہ میرے امتی ہیں جن کی نشانی دیکھ کر میں پہچان رہا ہوں۔ فرشتے انہیں زور سے پیچھے ڈھکیل دیں گے، رسول اللہ کہیں گے ارے تم نے کیوں ڈھکیل دیا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا، یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں پیدا کر لی تھی۔ جیسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے، کہیں گے کہ سوخن سوخن لمن غیر عبادی، دور ہو جاؤ وہ شخص مجھ سے جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کر لی۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی، ہزاروں لاکھوں سجدے کرتے ہوئے بھی اگر دین میں کوئی نیا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ہمارے برباد کر دے گا۔